آئیے سیدھا آج کے اس تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک نہایت ہی پرعزم اور کہہ سکتے ہیں کہ کافی وسیع منصوبے کا پروسپیکٹس ہے۔ یہ منصوبہ ہے NHARA ہاسپٹل اور میڈیکل کالج۔ اب اس تجزیے کا مقصد صرف ان دستاویزات کو پڑھنا نہیں ہے جو سامنے رکھ دیے گئے ہیں، بلکہ اس بات کی گہرائی میں جانا ہے کہ آخر یہ پروجیکٹ اعلیٰ ترین طبی سہولیات اور سرمایہ کاری کے مواقع کو ایک ساتھ جوڑنے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو چلیے اس دستاویز کے اصل خاد و خال کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اس میگا پروجیکٹ کا پیمانہ واقعی کافی دلچسپ ہے۔ راولپنڈی میں پلان کیے گئے اس 1000 بستروں کے ٹرشری کیئر ہسپتال کا تصور صرف ایک عام ہسپتال تک محدود نہیں ہے۔ دستاویزات کے مطابق اس کا مقصد پریمیم ہیلتھ کیئر، بین الاقوامی میڈیکل ٹورزم اور یہاں تک کہ لگژری ایویشن کو ایک ہی چھت کے نیچے لانا ہے۔ یعنی ایک ایسی کوشش جو مقامی ضروریات تو پوری کرے گی ہی، مگر اس کا اصل ہدف عالمی سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سفر میں ہم کن چیزوں کا جائزہ لیں گے؟ پہلے اس ہیلتھ کیئر میگا پروجیکٹ کے فزیکل پلانز، پھر ان کی میڈیکل ٹورزم کی حکمت عملی، اس کے بعد ایویشن اور لگژری تجربہ، پھر بات آئے گی فائنانشل انویسٹمنٹ یا مالیاتی منصوبے کی، اور آخر میں اس کا مقرر کردہ وقت اور سماجی اثرات۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس میگا پروجیکٹ کے اہم ترین پہلو، یعنی اس کی بنیادی منصوبہ بندی اور جگہ کی۔ ظاہر ہے کسی بھی بڑے منصوبے کی طرح اس کی لوکیشن نہایت سوچ سمجھ کر چنی گئی ہے۔ ڈیولپرز کا یہ دعویٰ ہے کہ راوت چکری روڈ پر واقع یہ پروجیکٹ M2 موٹروے سے صرف 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ آس پاس کیپٹل اسمارٹ سٹی اور بلو ورلڈ سٹی جیسے بڑے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس بھی ہیں۔ لیکن یہاں سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے قریب ہونا۔ یہ قربت اس میڈیکل ٹورزم کی بنیاد بناتی ہے جس کا ذکر پروسپیکٹس میں بار بار ملتا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو بیرون ملک سے آنے والے مریضوں کے لیے فوری اور آسان رسائی ہی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے۔ اگر آرکیٹیکچر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ پروجیکٹ انتہائی وسیع تصور کیا گیا ہے۔ منصوبے کے مطابق اس جدید سہولت والے ہسپتال میں صرف اعلیٰ معیار کی سرجیکل فیسلٹیز یا سمارٹ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ایک مکمل میڈیکل کالج اور بین الاقوامی معیار کی ڈائگنوسٹک لیبز بھی شامل کی جائیں گی۔ یعنی بات صرف علاج تک نہیں رک رہی، بلکہ طبی تعلیم اور تحقیق کو بھی اس ہب کا حصہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس پروجیکٹ کی ایک نہایت دلچسپ حکمت عملی کی طرف، یعنی میڈیکل ٹورزم۔ پروسپیکٹس میں صاف طور پر برطانیہ اور یورپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے مسائل کو ایک بنیاد بنایا گیا ہے۔ ایک طرف UK کے NHS کی لمبی ویٹنگ لسٹس، انتہائی مہنگی پرائیویٹ کیئر اور لمبی تاخیر کا ذکر ہے، اور دوسری طرف ان مسائل کے مقابلے میں NHARA کا حل پیش کیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ انہی بیرونی مریضوں کو پاکستان میں مناسب قیمت پر پریمیم کیئر، فوری اپائنٹمنٹس اور مکمل انٹرنیشنل پیشنٹ کوآرڈینیشن فراہم کریں گے۔ خیر، یہ ایک واضح کاروباری اسٹریٹجی ہے جو عالمی طبی مسائل کو مقامی مواقع میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب میڈیکل ٹورزم کو کامیاب بنانا ہے تو کن امراض پر توجہ دینی ہوگی؟ دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہسپتال بالکل انہی فیلڈز کو نشانہ بنا رہا ہے جو عالمی سطح پر سب سے زیادہ طلب میں رہتی ہیں اور منافع بخش بھی ہیں، جیسے کہ کارڈیولوجی، آرتھوپیڈک سرجری، کاسمیٹک اور پلاسٹک سرجری، دانتوں کا علاج اور یہاں تک کہ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس۔ اس کے علاوہ بیرون ملک مہمانوں کے لیے ایگزیکٹو ہیلتھ چیک اپس کا بھی پلان ہے۔ اصل میں یہ وہ شعبے ہیں جن کے لیے لوگ دوسرے ممالک کا سفر کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ انہیں بہترین معیار ملے۔ چلیے اب اس منصوبے کے اس پہلو پر آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ غیر روایتی ہے، ایویشن اور لگژری تجربہ۔ خوبصورت برفیلی پہاڑیوں کا یہ پس منظر صرف پریزنٹیشن کو اچھا دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس پروجیکٹ کے اس دعوے کا حصہ ہے جس میں علاج کے بعد لگژری ریکوری اور ٹورزم کی پیشکش کی گئی ہے۔ دستاویز کے مطابق ہنزا، گلگٹ اور اسکرڈو جیسے علاقوں کے لیے مخصوص ہیلی کاپٹر ٹورزم کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مریض یہاں آئیں، اپنا علاج کروائیں اور واپس جانے سے پہلے شمالی پاکستان کے نظاروں سے لطف اندوز ہوں، ایک مکمل پیکیج۔ اور اس لگژری کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پروسپیکٹس میں بیرونویشن کے ساتھ اشتراک کا ذکر ہے۔ اس پلان کے تحت بیرون ملک سے آنے والے مریضوں، انویسٹرز اور VIP وفدوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے سیدھا ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال لایا جائے گا۔
یعنی اسے صرف ایک میڈیکل ٹرپ نہیں بلکہ پہلے قدم سے لے کر آخر تک ایک VIP تجربہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیکل ٹورزم کو اس حد تک ایویشن کے ساتھ جوڑنا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں واقعی ایک کافی نیا اور بولڈ تصور ہے۔ ظاہر ہے ان سب عظیم منصوبوں کے لیے ایک مضبوط مالیاتی ڈھانچے کی ضرورت ہے، تو اب اس کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ نمبرز دیکھیے، یہ واقعی توجہ طلب ہیں۔ ڈیولپرز کی جانب سے ایک یونٹ پر 18% سے لے کر 36% تک سالانہ منافع یعنی ROI کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ کسی بھی عام ریئل اسٹیٹ یا ہیلتھ کیئر پروجیکٹ میں اتنے بڑے منافع کا دعویٰ کرنا نہایت ہی پر اعتماد قدم ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے پیچھے جو ٹیم ہے انہیں اپنے اس کاروباری ماڈل یعنی بیرونی فنڈنگ اور پریمیم میڈیکل ٹورزم کے امتزاج پر کتنا زیادہ یقین ہے۔ تو اس منافع تک رسائی کا طریقہ کار کیا بتایا گیا ہے؟ ایک سرمایہ کاری یونٹ کی قیمت 5 ملین یعنی 50 لاکھ پاکستانی روپے رکھی گئی ہے۔ پیمنٹ پلان کافی واضح ہے۔ آغاز 1 لاکھ روپے کی ریزرویشن فیس سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے 30 دن کے اندر 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ جو بقیہ رقم بچتی ہے اسے 85,000 روپے کی آسان ماہانہ اقساط میں تقسیم کیا گیا ہے، جو لگاتار 4 سال تک ادا کرنی ہوں گی۔ یہ ڈھانچہ صاف بتا رہا ہے کہ ان کا اصلی ہدف وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ملک سے باہر رہ کر پاکستان میں ایک اثاثہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن صرف نمبرز ہی کافی نہیں ہوتے، انویسٹرز کو سیکیورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے دستاویز میں کچھ اضافی تحفظات کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، جیسے کہ سرمایہ کاری مکمل طور پر محفوظ ہونے کی یقین دہانی کے لیے رسمی بینک گارنٹی کی بات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی باقاعدہ ماہانہ حلال آمدنی اور قانونی تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ ہے۔ ایک اور چیز جو کافی اپیل رکھتی ہے وہ ہے سرمایہ کار کے خاندان کے لیے لائف ٹائم ہیلتھ انشورنس کارڈ۔ اگرچہ یہ محسوس شرائط کے تحت ہوگا، لیکن یہ فوائد اس پچ کو اور بھی زیادہ جاذب نظر بنانے کے لیے شامل کیے گئے ہیں۔ اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ان کا دیا گیا وقت کا تعین اور منصوبے کے سماجی اثرات۔ یہاں جو ٹائم لائن پیش کی گئی ہے وہ کافی تیز رفتار اور پر عزم ہے۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں یعنی دسمبر 2028 تک پہلے 300 یونٹس کو آپریشنل کرنے کا ہدف ہے۔ اس کے بعد فیز 2 میں ہسپتال کے مزید مخصوص شعبوں کی توسیع ہوگی۔ پھر فیز 3 میں میڈیکل کالج کی تعمیر مکمل کی جائے گی اور آخرکار 2030 تک اس پورے پروجیکٹ کو مکمل طور پر آپریشنل کرنے کی توقع رکھی گئی ہے۔ ایک اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کے لیے صرف چند سال کا یہ وقت کافی حیران کن ہے۔ اچھا، مالیاتی اور لگژری پہلوؤں سے ہٹ کر پراسپیکٹس اس بات پر بھی کافی زور دیتا ہے کہ اس منصوبے کے عظیم سماجی اثرات بھی ہوں گے، جیسے کہ اعلیٰ معیار کی سہولیات صحت تک رسائی آسان بنانا اور طبی تعلیم کو فروغ دینا۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس سے ہزاروں نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور بالآخر یہ انسانیت کی باوقار انداز میں خدمت کرے گا۔ ہم یہاں ان باتوں کو بالکل اسی طرح پیش کر رہے ہیں جیسا کہ دستاویز میں درج ہے، جہاں سرمایہ کاری کو ایک روحانی اور فلاحی مقصد کے ساتھ جوڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ تو اس تجزیے کے آخر میں یہ رسمی برانڈنگ اس پورے منصوبے کی دو رخی نوعیت کا واضح خلاصہ کرتی ہے۔ ایک طرف اعلیٰ سطح کی مالیاتی سرمایہ کاری، ریٹرن آن انویسٹمنٹ اور VIP سہولیات کا دعویٰ ہے، اور ٹھیک اس کے برعکس خود کو ایک عظمت والے انسانی فلاحی کام کے طور پر بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واضح ہے کہ ڈیولپر صرف ایک اینٹ پتھر کی عمارت نہیں بنا رہے، وہ باقاعدہ ایک برانڈ قائم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اور ہم اس تجزیے کا اختتام ڈیولپرز کے اسی آخری اور بنیادی نظریے کے ساتھ کرتے ہیں: مقصد کے ساتھ سرمایہ کاری کریں، اعتماد کے ساتھ کمائیں اور انسانیت کی خدمت کریں۔ آج ہم نے اس وسیع پراسپیکٹس کی گہرائی میں جا کر دیکھا کہ کس طرح عالمی سطح کی پرائیویٹ ہیلتھ کیئر، لگژری ایویشن اور ہائی ییلڈ انویسٹمنٹ کو ایک ساتھ بننے کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ لیکن سوچئے ذرا، کیا اعلیٰ ترین منافع کی تلاش اور بے لوث انسانیت کی خدمت کا یہ انوکھا امتزاج حقیقت میں آنے والے وقت میں عالمی اور مقامی ہیلتھ کیئر کا نیا رخ متعین کرے گا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو وقت ہی بہتر ثابت کرے گا۔ امید ہے اس تجزیے نے اس میگا پروجیکٹ کی حقیقت اور دعووں کو سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔